السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین پہلی جلد حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے چوتھا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ الی الغابہ، غابہ کے معنی جنگل، الی الغابہ جنگل کی طرف، یعنی جنگل کی طرف جانے کا واقعہ۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيرًا لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ، فرح الاخوۃ، اور تمام بھائی بہت زیادہ خوش ہو گئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لیے اجازت دے دی۔ وَذَهَبُوا إِلَى غَابَةٍ، اور وہ سب گئے إِلَى غَابَةٍ ایک جنگل کی طرف۔ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ فِي الْغَابَةِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں جنگل میں ڈال دیے، جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیے، جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیے۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يُوسُفَ الصَّغِيرَ، اور چھوٹے یوسف پر رحم نہیں کھائے۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، اور بڑی عمر والے حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی رحم نہیں کھائے۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے۔ وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيرًا، اور ان کا دل بھی چھوٹا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، اور کنواں گہرا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً، کنواں تاریک تھا، یعنی کنویں میں اندھیری تھی۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ يُوسُفَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری دی۔ وَقَالَ لَهُ، اور ان سے کہا، لَا تَحْزَنْ، غم نہ کیجئے، وَلَا تَخَفْ، اور ڈریے نہیں، إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، اور ان قریب آپ کا ایک مقام ہوگا، آپ کی ایک شان ہوگی۔ سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ، سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ، سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ، تمام بھائی، إِلَيْكَ آپ کے پاس عنقریب حاضر ہوں گے۔ سَيَحْضُرُ عنقریب حاضر ہوں گے آپ کے پاس الْإِخْوَةُ تمام بھائی۔ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوهُ، اور آپ ان کو بتائیں گے ان کے وہ کام جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ، اور جب وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، شأن کے معنی یہاں کام، اور جب وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں القوا ڈال دیے۔ اجتمعوا، جمع ہوئے، وقالوا، اور کہنے لگے، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے۔ قال بعضهم، ان میں سے کسی ایک نے کہا، بعضهم قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، کسی نے کہا، کان ابونا یقول کان ابونا یقول، ہمارے والد کہتے تھے، اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا ان کو کھا جائے۔ فنقول له صدقت، تو ہم ان سے کہہ دیں گے، صدقت، اے والد، یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا جان، صدقت، آپ نے صحیح کہا تھا، سچ کہا تھا۔ قد اکلہ الذئب، بھیڑیا نے ان کو کھا لیا ہے۔ وافق الاخوۃ علی ذلک، تمام بھائیوں کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، نعم نقول له یا ابانا قد اکلہ الذئب، سب بھائیوں نے کہا، نعم، ہاں، نقول له، ہم ان سے کہیں گے، یا ابانا، اے ہمارے والد، قد اکلہ الذئب، بھیڑیا نے ان کو کھا لیا ہے۔ قال بعض الاخوان، بھائیوں میں سے کسی نے کہا، بعض بھائی نے کہا، کسی نے کہا، ولیکن ما آیت ذالک، اور لیکن ما آیت ذالک، اس کی نشانی کیا ہوگی، ما آیت ذالک، اس کی نشانی کیا ہوگی۔ قالوا، ان سبوں نے کہا، آیت ذالک الدم، اس کی نشانی خون ہوگا۔ وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشًا وَذَبَحُوهُ، اور بھائیوں نے لیا کبشن، ایک مینڈھے کو، وَذَبَحُوهُ، اور اس کو
ذبح کر دیے۔ وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَصَبَغُوهُ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لیے، اخذو حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لیے، وَصَبَغُوهُ، اور اس کو رنگ دیے، اس خون سے رنگ دیے۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا، اور تمام بھائی بہت خوش ہو گئے۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، الْآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا، الآن، اب، یصدق ابونا، ہمارے والد تصدیق کر لیں گے، یعنی ہماری بات مان لیں گے۔